نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح کی فضیلت۔ سورہ فتح ہفتہ میں کسی دن یا جمعہ کو پڑھا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فتح مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی تمام دنیا سے زیادہ جو ہے محبوب ہے۔ تو محترم ناظرین، سورہ فتح یعنی ان چیزوں پر جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ ابھی دنیا میں دیکھیں کہ کتنی بڑی دنیا ہے، اس میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، بلڈنگیں ہیں، بنگلے، کوٹھیاں، کاریں، مال و دولت، سونا چاندی، مثلا ہر چیز جو ہے دنیا میں موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں پر جن پر سورج طلوع ہوا، یعنی پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے مجھے سورہ فتح۔ اتنی پیاری صورت ہے، اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے، تو اس کو جو ہے ہفتہ میں ایک بار لازم پڑھ لیا کریں، یا جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے ترتیب بنا لیں کہ ہفتہ میں ایک بار اس کو پڑھ لیا کریں۔ سورہ ملک کی فضیلت۔ سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، کثرت سے پڑھا کریں، اور اس کو پڑھ کر مرنے والوں کو بھی ثواب پہنچایا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، تبارک الملک کی 30 آیتیں ہیں، برابر پڑھنے والے آدمی کی اتنی شفاعت کرتی ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کا اس وقت تک سوال کرتی رہتی ہے جب تک کہ اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ یعنی سورہ ملک جو ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، جو کہ 29ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کی اتنی شفاعت کرتی ہے، اتنی شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے، اللہ کے حضور اتنی اس کی سفارش کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ اور سورہ ملک پڑھنے والے کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہو سکتا، سورہ ملک پڑھنے والے کی قبر روشن رہے گی،
سورہ ملک پڑھنے والے کو قبر کا عذاب نہیں ہو سکتا۔ قبر کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے محترم ناظرین۔ تو سورہ ملک جو پڑھتا ہے روزانہ ایک بار سونے سے پہلے پڑھتا ہے، اس کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، اس کی قبر جو ہے وہ روشن رہے گی، اس کی قبر جو ہے روشن رہے گی، اور اس کے لیے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور وہ اتنی اللہ سے سفارش کرتی ہے سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو، یعنی ہر مسلمان اس کو ضرور یاد کر لے اور پابندی سے پڑھا کرے۔ تو محترم ناظرین، جب یہ چھوٹی سی 30 آیاتوں کی صورت ہے، جب آپ روزانہ اس کو جو ہے پڑھا کریں گے تو یہ اس کی برکت یہ ہے کہ یہ 5-6 دن میں ویسے ہی آپ کو حفظ ہو جائے گی۔ اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ جو ہے مومنوں میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ جب آپ کو یاد ہو گیا تو آپ مومن کے درجے پہ فائز ہو گئے، جیسا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو، تو اس کو ضرور یاد کریں اور پابندی سے پڑھا کریں۔ یاد کرنے کی بھی ضرورت جو ہے نہیں رہتی، جب آپ 5-6 دن اس کو روزانہ پڑھیں گے تو وہ ویسے ہی یاد ہو جاتی ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے سورہ ملک، تو یہ ضرور اس کو یاد کریں کہ ہر مومن کے سینے میں سورہ ملک ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مرنے والے آدمی کی قبر میں عذاب کے فرشتے پاؤں کی جانب سے عذاب دینے آتے ہیں، تو اس کے پاؤں کہتے ہیں کہ تم اس طرف سے نہیں آ سکتے، اس لیے کہ یہ شخص ہمارے ذریعے نمازیں کھڑا ہو کر سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر سینے دل کی طرف سے پیٹ کی جانب سے آتے ہیں، وہ بھی اسی طرح روک دیتے ہیں۔ پھر سر کی جانب سے آتے ہیں۔ غرض ہر عضو یہی کہتا ہے کہ اس راستے سے نہیں آ سکتے، اس لیے کہ یہ شخص ہمارے ذریعے سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، بس یہ صورت اس کو عذاب قبر سے بچا دیتی ہے۔ اور یہ صورت یا اس کی فضیلت تورات میں بھی مذکور ہے، جس شخص نے اسے رات میں پڑھ لیا اس نے بہت کچھ اور بہت اچھا عمل کر لیا۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین سورہ ملک کی کہ کسی طرف سے بھی عذاب کے فرشتے آپ کے پاس آئیں گے تو یہ ان کو روکے گی، آپ کے نزدیک نہیں آنے دے گی۔ ذرا خیال کریں کہ قبر میں جب پڑا ہو بندہ اور عذاب بھی فرشتے دے رہے ہوں تو کیا حالت ہوگی اس ٹائم۔ تو ضرور پڑھا کریں تاکہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت ہی محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور یورپی ممالک میں، خلیجی ریاستوں میں اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دنیا میں بھی واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے پہ ضرور خرچ کریں، اپنی ترتیب بنا لیں، مہینے کی سیلری میں یا کاروبار میں سے 5% یا 10% یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے، کوئی کسی کے لیے بعد میں کچھ نہیں کرتا۔ ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے، نیچے ویڈیو میں واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔
اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ اذا زلزلت کی فضیلت، وقتاً فوقتاً چلتے پھرتے سورۃ اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھتے رہا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے یہ سورت قرآن کے چوتھائی حصہ کے برابر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ نصف قرآن کے برابر ہے، اور ایک حدیث میں آیا ہے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کی کوئی مختصر سی جامع اور سب سے حاوی صورت پڑھا دیجئے جسے میں پابندی سے پڑھا کروں۔ آپ نے اس کو سورۃ اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھا دی اور یاد کرا دی۔ اس سے فارغ ہو کر اس شخص نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے زیادہ کبھی نہیں پڑھوں گا۔ پھر یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ آپ نے یہ سن کر 2 مرتبہ فرمایا، اس بیچارے آدمی نے فلاح پائی، اس بیچارے آدمی نے فلاح پائی۔ سورۃ الکافرون کی فضیلت، سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون دل سے پڑھتا رہا کرے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سورۃ الکافرون چوتھائی قرآن ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ محترم ناظرین، بات عمل سے بنتی ہے، باتیں کرنے سے بات نہیں بنتی۔ جب تک عمل نہیں کریں گے تو تب تک بات نہیں بنے گی۔ محترم ناظرین، اس کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کیجئے، اور سورہ ملک جو ہے روزانہ رات کو ایک بار سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیا کریں، اور اس میں اگر اور تھوڑا اضافہ کریں سورۃ الف لام میم سجدہ جو کہ 21ویں پارے میں ہے، ساتھ اس کو ملا کے پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک نہیں سوتے تھے جب تک یہ دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے، سورۃ ملک اور سورۃ الف لام میم سجدہ جو کہ 21ویں پارے میں ہے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔